بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاکموال تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں اس کی جلد پہلی یعنی جلد اول اور صفحہ نمبر 208 سے آپ کو روشناس کروں گا جو سورۃ بقرہ کی تفسیر ہے۔ یہ میں عرض کروں گا کہ جو لوگوں کو مسخر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے پاس رہیں یا آ جائیں، تو میں نے اپنی تفسیر میں 208 صفحہ نمبر پر سرخی لگائی ہے، دعا لوگ مسخر ہو کر آپ کے پاس ناک رگڑتے آئیں گے۔ اجل مطلب یہ سرخی ہے، پھر میں اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ حضرت جندی اور طبرانی اور ابن اسحاق نے فضائل مکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمانے کا ارادہ کیا تو انہیں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت فرمائی۔ اس وقت بیت اللہ ایک سرخ ٹیلے کی مانند تھا۔ جب آپ نے 2 رکعتیں پڑھی تو آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور یہ دعا کی۔ دوسری سند میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ دوسری سند امام طبرانی نے اوسط میں اور ابن اسحاق نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ کھڑے ہوئے اور کعبہ کے پاس آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھی، یعنی 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی خانہ کعبہ کے پاس آ کر۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں یہ دعا الہام فرمائی۔ دعا یہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ لوگ آپ کے پاس مسخر ہو کر آئیں۔ اللہم انکا تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی۔ حاجتی کے آگے جو ہے نا یہاں پر اپنی حاجت کا نام لینا، جو بھی حاجت ہے، مثال کے یہ ہے کہ لوگ میرے پاس مسخر ہو کر آئیں، یا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کے حضور میں سوال ہے، تو وہ جو ہے آپ نے لینا ہے۔ اس کے بعد پھر پڑھنا ہے فاتنی سولی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وعدنی بما قسمت لی۔ یہ تو دعا تھی۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے ظاہر و باطن پر آگاہ ہے، پس میری معذرت کو شرف قبول عطا فرما۔ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، متصل ہو اور سچے یقین کا سوال کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں جان لوں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر جو میری تقدیر میں لکھی گئی ہے، اور جو تو نے میرے لیے تقسیم فرمایا اس پر مجھے خوش رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کی، اے حضرت آدم تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے، میں نے تجھے بخش دیا ہے، اور جو بھی ان کلمات کے ذریعے مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کا گناہ معاف کروں گا، اور اس کی ضرورت و معاملہ میں کفایت کروں گا، اس سے شیطان کو دور بھگا دوں گا، اور اس کے لیے ہر تاجر سے آگے تجارت کروں گا اور دنیا کو اس کی طرف متوجہ کروں گا، اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی آئے گی اگرچہ وہ انسان دنیا کا ارادہ نہ کرے گا۔ اجل محترم اس کا حوالہ میں دے دوں، حضرت امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں، اور میں ابو جعفر طالب حسین کرمانی نے اپنی تفسیر کرمانی میں صفحہ نمبر 208 پہ لکھی ہے۔ آپ وہاں سے اور یا میں نے جو بیان کیا ہے پڑھی ہے دعا، اس کو یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مجرب پائیں گے۔ اب میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ امام طبرانی نے معجم الصغیر میں اس کو لکھا ہے، اور حضرت
حاکم ابو نعیم اور بیہقی نے دلائل میں اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اسالک بحق محمد الا غفرت لی، اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، کیا تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور پوچھا محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ تیرا بڑا نام بابرکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میں نے جو ہے دیکھا، کہاں دیکھا؟ اپنے عرش کی طرف اٹھایا، سر اٹھایا، دیکھا تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، بس جو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس ذات سے معزز تیری بارگاہ میں اور کوئی ذات نہیں ہے جس کا نام تو نے، جس کا اسم جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے آدم علیہ السلام، یہ تیری اولاد سے آخری نبی ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ یہ تہذیب اور حضرت جلال السیوطی نے دور منصور میں لکھا ہے۔ فتلقى آدم، متعلق نبی سے سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے علاقے میں اور حوا کو جدہ میں اور ابلیس کو بیسال میں اور سانپ کو اصبہان میں اتارا گیا۔ سانپ کے اونٹ کی طرح پاؤں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اپنی خطا پر 100 سال روتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے آدم، کیا میں نے تجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھ میں اپنی خاص روح نہیں پھونکی؟ کیا میں نے فرشتوں کو تیرے سامنے سجدہ نہیں کرایا؟ میں نے اپنی بندی ہوا کا تجھ سے نکاح نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رونا کیسا ہے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے رحمان کے جواز سے نکالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ یہ کلمات پڑھیں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے گا اور تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کلمات پڑھ، اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد سبحانک لا الہ الا، دعا کافی ہے عزیزان محترم، اور یہی کلمات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے یہ مسند فردوس میں بھی موجود ہے اور میری جو ہے تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 208 پہ موجود ہے۔ آج میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی وہ کلمات عرض کیے جس کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ منظور ہوئی۔ انشاءاللہ پاکستان کے وقت کے مطابق 8-9 بجے پھر میں آپ کی خدمت میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے متعلق مسائل عرض کروں گا، اور پھر کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہے مجھ سے تو میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 پر جو ہے اس کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب، اور مجھے SMS بھیجیں، میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا ضرور جواب دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔